السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں اتنا دھیما دھیما کیوں بول رہی ہوں۔ تو بات ایسے ہے کہ بچوں کو جو میں نے سلایا ہوا ہے، تو مجھے سارا دن کوئی ٹائم نہیں ملا کہ میں وائس اوور کر لوں، تو اس لیے میں پھر اس بات سے بات کر رہی ہوں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں جوش سے ہی بولتی ہوں، لیکن ہاں کبھی کبھی موڈ جو ہے نا تھوڑا سا سلو ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو اپنی دیسی گروسری دکھا رہی ہوں جو حلال مارکیٹ سے جرمنی میں ملتی ہیں۔ یہ کھویا برفی تھا اور یہ ہمیں ترکش مارکیٹ سے، پاکستانی مارکیٹ سے ملی ہے۔ پاکستان کی ایک شاپ ہے یہاں پہ، تو وہ یہاں پہ انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہیں کھویا برفی، رس گلے، بلیک والے، وائٹ والے، اور اس طرح کی 2-3 قسم کی برفیاں وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری چیزیں جو پاکستان سے آتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساتھ میں میرا ساگ تھا، یہ بھی میں نے اسی دکان سے لیا تھا، اور یہ سوجی تھی، ساتھ میں یہ شکر تھی۔ شکر میں نے پاکستان سے منگوائی تھی جب میرے کپڑے وغیرہ آئے تھے بچوں کے، لیکن وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ جو بھائی لے کے آ رہے تھے چیزیں، وہ پھر اپنے گھر میں ہی شکر وغیرہ چھوڑ آئے۔ میں نے وہاں سے پاکستانی سوئیاں وغیرہ بھی منگوائی تھی، اور جو لال ہوتی ہیں اور بیسن والی ہوتی ہیں، لیکن وہ نہیں آ پائی نا۔ چلیں کوئی بات نہیں، سوجی یہاں پہ مل جاتی ہے، لیکن پاکستانی سوجی مجھے زیادہ بیسٹ رہتی ہے، مجھے زیادہ پسند ہے، اس کی خوشبو اور طریقے کی نکلتی ہے پکنے کے بعد۔ یہ کباب تھے جو بس تلنے ہیں نکال کے، اور ساتھ میں اس سے پہلے یہ والا گوشت تھا۔ شملہ مرچیں میں نے منگوائی تھی کیونکہ اس مارکیٹ سے جو مل رہی تھی وہ گرین، نیلی، پیلی ساری ہوتی ہیں، اس لیے مجھے صرف گرین والی چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ میں نے اسپیشل مارکیٹ سے منگوائی تھی۔ ساتھ میں بون لیس چکن تھا، چھوٹا گوشت میں نے آپ کو پہلے ہی دکھا دیا ہے، اور یہ تھا چکن فلیٹس جو ہوتا ہے بغیر ہڈی کے، اور یہ جو سا ہے میں اوون میں لگاؤں گی، اور تقریباً یہ 1 گھنٹے کے اندر تیار ہو جائے گا۔ اس کی سائڈ بھی چینج کرنی ہوتی ہے نا، اس لیے۔ اور یہاں پر جی دوسرے جو میرے پلاسٹک بیگ ہے، اس کے اندر سے میں نے نکالی تھی یہ فش۔ ہاں میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا بھول گئی ہوں کہ جو فش ہے نا، یہ تازی فش ہے، اور یہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ ہم جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں لیپزگ میں، جرمنی کا جو سٹی ہے، وہاں پہ زیادہ تر حلال مارکیٹس ملتی ہیں، اور وہاں سے ہم یہ لاتے ہیں سارا جون سا میٹ وغیرہ حلال لاتے ہیں۔ ویسے تو ان مارکیٹس میں بھی مل جاتا ہے، لیکن ہم لوگ حلال مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حلال ہوتا ہے، یہاں پر نہیں ہوتا۔ تو یہ 4-5 فش تھی اور یہ تازی تھی، اور یہ ہم 1 مہینے سے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن جب بھی جاتے تھے ختم ہوتی تھی۔ وہ جو سا بلاکس ہے نا فش کا، وہ نا خالی ہوتا تھا، تو بچے فش کرتے تھے، حالانکہ کھاتے شوق سے نہیں ہے اتنا، لیکن بس شوق چڑھا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے نا فش جون سی ہے نا دیکھنے کے لیے بس لیتے ہیں، جو بچے ہیں نا میرے بڑے والے وہ۔ تو یہ تھی دیسی گروسری، ہسبینڈ جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہ لے آئے تھے، ساتھ میں جمعہ بھی پڑھ لیا، اور جو چیزیں لانے والی تھی وہ بھی لے آئے۔ اور آتی دفعہ پھر وہ جو سا نا بچوں کو لے گئے تھے آ کے یہاں کے جو پارک ہے نا وہاں پر۔ تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان میں پھر بچوں جب چھٹی ہوتی ہے ہسبینڈ کو تو گھر میں بور ہو جاتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر وہ بچوں کو لے کے تو چلے گئے تھے پارک میں۔ پارک میں پہلے سے بہت زیادہ رش تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ رونق لگی ہوئی ہے۔ تو بچے یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بہت ساری جرمن کی عورتیں بھی آئی ہوئی ہیں، مرد بھی ہیں، اور میں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ بڑی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی، سردی زیادہ تھی، لیکن دھوپ کی وجہ سے پھر جو ہے نا محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک جگہ پہ جب کھڑا رہتا ہے نا بندہ تو جو شوائیں ہیں نا پھر جب اس کو گرما ہی دیتی ہیں۔ تو بچے کیونکہ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو ان کو اتنی خاص سردی نہیں لگ رہی تھی۔ ہوا کبھی چل رہی تھی تب سردی لگتی تھی، جب ہوا رک جاتی تھی تو تب نارمل موسم ہو جاتا تھا۔ تو میں کوٹ کبھی پہنتی تھی تو کبھی اتارتی تھی، کبھی فجر کی کیپ پہنتی تھی، کبھی اس کو اتارتی تھی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جون سا فجر جون سی ہے نا دور جا کے نا وہاں پر اس بچے جون سا نا جرمن کا جو بچہ ڈچ، اس کو مار رہی ہے سر کے اوپر تھپڑ۔ تو میں نے کہا کہیں اس کی ماں نہ دیکھ لے، تو فٹافٹ اس کو لے آتی ہوں، ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی اس کو لے آئیں، پکڑ لائیں
کیونکہ میرے پاس عیسیٰ تھا، چھوٹا بیبی جونس ہے۔ تو بس وہ دیکھے میں نے اس کو چیخے مار مار کے بلا رہی ہوں اور ادھر دیکھ رہی ہے اور بس آنے ہی لگی ہے، شکر ہے آ گئی ہے ٹائم سے، تو بچ گئے ہیں ہم نا، ورنہ یہ بڑی دراچی ہوتی ہے۔ ویسے تو کچھ نہیں کہتی، دراچی کہہ رہی ہوں، لیکن بچ کے رہنا چاہیے۔ کوئی لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہاں پہ، کئی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو خیر یہاں پہ میں گھر میں واپس آ گئی تھی، اور یہ جونس ہے نا، میں نے ہسبینڈ کے لیے پاستا بنایا تھا افطاری کے لیے، اور یہاں پہ فجر جونس، فضا جونس ہی ہے نا، میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی صبح سے نا، بلکہ کل سے ٹی وی میں اس نے کسی کو دیکھ لیا تھا یہ بناتے ہوئے، اور کہتی تھی میں نے یہ کھانا ہے، تو میں نے اس کو بنا کے دیا۔ بس اس کے اندر میدا مکس کرنا تھا، انڈا اور چینی مکس کرنے کے بعد پھر اس کو نا اس طرح لگا دینا تھا، اور بس یہ پک جانا تھا۔ تو یہ جونس ہے نا، اور مجھے یہ ملا ہوا ہے، دیانا نے مجھے دیا تھا آئی تھنک، ہاں اس نے کہا تھا اس کے اندر بچوں کو نا بنا کے دے دیا کرو۔ دیانا جونس یہ نا جرمن کی عورت ہے، اور جرمن کی عورت نہیں ہے، جرمن میں یہاں پہ میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہے، اور وہ میرے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ میں اس کو کسی دن میں آپ کو نا اس کے گھر کا وزٹ کرواؤں گی، اور بہت اس نے اپنے گھر میں نا کھلارا سا ڈالا ہوا ہے، آپ دیکھنا آپ خوش ہو جائیں گے اس کا گھر دیکھ کے، بڑی مطلب کہ نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنبھالنے والی عورت ہے وہ۔ اور یہاں پہ میں جی آئی ہوئی ہوں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس ہم آئے رہتے ہیں، اللہ معافی دے اب ہمیں نا بس ڈاکٹروں سے، ایک تو یہاں پہ آ کے تو بندہ سنمن ہی ہو جاتا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرا بچے بیمار ہوں تو بندہ نا بس کہتا ہے کہ دوائی لیں اور گھر جائیں۔ خیر دوائی تو ہمیں میڈیکل سٹور سے ہی ملنی ہے، انہوں نے بس لکھ کے دینی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بچے تو فری ہیں، لیکن میڈیسن بغیر چیک کیے، بغیر ریسیپشن پہ جائے، بغیر ریسیپٹ ملے بغیر دوائی اپوتھی کا بھی نہیں دیتا، مطلب کہ میڈیکل سٹور والے بھی نہیں دیتے، تو پہلے یہ ہمیں لکھ کے دیں گی، پھر ہم جا کے میڈیکل سٹور سے لے لوں گی، بلکہ لے لیں گے۔ تو میڈیکل سٹور سے آنے کے بعد جی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ رش تھا، وہاں پہ بھی کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اور سب اپنے منہ کے اوپر ماسک پہنے ہوئے تھے، اور کافی زیادہ فاصلے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور پھر بچوں کے ساتھ، پھر ایک بچہ جون سا ہے وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے پاپا کے ساتھ، اور میں فجر کو ساتھ لے گئی تھی میڈیکل سٹور میں، اور وہاں پہ مجھے فجر کو اٹھا کے کھڑا رہنا پڑا ہے، تقریباً 5-6 بندے تھے میرے آگے، اور موبائل میں اپنا گاڑی میں بھول گئی تھی۔ جب واپس آئی تو پھر میں نے سوچا کہ موبائل ساتھ ہونا چاہیے تھا، جب میں ادھر بھی کھڑی تھی تب بھی میں چاہتی تھی کہ موبائل ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ خیر یہ جونس ہے میں اپنے ہسبینڈ کے لیے افطاری جونس ہے وہ پیک کر رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے روزہ جونس ہے وہ اپنے کام پر ہی کھولنا ہے، چھٹی ان کو نہیں تھی، جب چھٹی ہوتی ہے تو تب میں گھر پر ہی افطاری بناتی ہوں، اور پھر ہم سب مل کے انجوائے کرتے ہیں، کھاتے ہیں افطاری میں، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہسبینڈ کہتے ہیں جب میں گھر پر ہوتا ہوں نا تب مجھے افطاری کرنے کا اتنا مزہ نہیں آتا، کیونکہ نہ میں کام کرتا ہوں اور نہ مجھے بھوک لگتی ہے، لیکن جب میں کام پر ہوتا ہوں تب بے شک افطاری ٹھنڈی ٹھار ہوئی ہوتی ہے، یا پھر کچھ چیزیں گرم نہیں ہوتی، تب مجھے مزہ آتا ہے کہ میں کام پر جا کے بھوک لگی ہوتی ہے تب افطاری کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو گھر پر رہ کے کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، بہرحال وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کام نہیں کرتے تو کھانے کا مزہ بھی نہیں آتا، کیونکہ بھوک نہیں لگتی، اور بعض دفعہ جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کو بھوک لگتی ہے، تب آپ کو کھانے کا بھی مزہ آتا ہے۔ تو بس میں نے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے نا افطاری پیک کر کے دے دی ہے، اور بس اب وہ جائیں گے افطاری کر کے اور کام پہ چلے جائیں گے، اور بس وہ بھائی جون سا نا بہت پیارا موسم ہوا ہے، بچوں کو میں نے کھلونے والے کمرے میں چھوڑ دیا تھا، اور بس مجھے 5 منٹ ہی ملے تھے اپنے لیے ریلیکسمنٹ کے لیے، تو میں باہر آئی تھی، اور ہسبینڈ جون سے ہیں وہ کام پر ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی بس جانے ہی والے ہیں، تو وہ دیکھیں نا ہماری گاڑی سامنے کھڑی ہوئی ہے، مجھے لگا چلے گئے ہیں، تب میں نے یہ کلپ لیا تھا، لیکن نہیں وہ ادھر گھر پہ ہی ہے، تبھی مجھے اتنا سا ٹائم ملا ہے کہ میں نا باہر نکل کے یہ نا آپ کو ویو دکھا سکوں۔ بارش ہو رہی ہے پاکستان میں، تو کافی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، بچے جو ان سے وہاں کے زمین پہ لیٹتے ہیں کہ زمین ٹھنڈی ہے، جیسے کہ میں کرتی تھی بچپن میں، زمین پہ لیٹ جایا کرتی تھی، بلکہ ابھی بھی پاکستان میں جب میں گئی تھی نا، یہ ہے دیانا جون سی ہے نا میرے گھر کے قریب رہتی ہے، اور کسی دن میں آپ کو اس کے گھر کے وزٹ کرواؤں گی، آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھالنے والی ہے۔ خیر ابھی جی اندر چلتے ہیں
اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی ویڈیو میں۔ اور اب میں گھر پہ واپس آ گئی ہوں کیونکہ ہسبینڈ نے اب واپس جانا ہے، مجھے بس 1 یا 5 منٹ ہی ملنے تھے اپنے لیے یہ کلپ لینے کے لیے۔ اوکے جی، بائے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔